السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس۔ بلاخر امریکہ ایران کے خلاف اسرائیلی جنگ میں کود پڑا۔ امن کا راہ اگلاپنے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے بہکاوے میں آ کر ایران پر حملہ کر دیا۔ امریکہ نے مذاکرات کی آڑ اور حملہ نہ کرنے کے لیے 2 ہفتوں کی ڈیڈ لائن کا جائزہ دے کر ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر حملہ کیا۔ امریکہ نے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر لانچ کر کے B-2 بمبار طیاروں سے ایران کی فردو، نتنز اور اصفہان میں جوہری اہداف پر بنکر بسر بم برسا دیے، جس کے جواب میں ایران نے بھی جنگ کو انتہائی حدوں تک لے جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق امریکی B-2 بمبار طیاروں نے فردو جوہری سائٹ پر بموں کا ایک پورا پے لوڈ گرایا۔ 7 B-2 طیاروں سمیت 125 سے زائد فوجی طیاروں نے اس آپریشن میں حصہ لیا۔ فردو پر 30 ٹن بارود گرایا گیا اور ایٹمی پلانٹ کو مکمل تباہ کر دیا گیا، جبکہ تمام امریکی طیارے یہ حملہ کر کے بحفاظت واپس پہنچ گئے۔ امریکی حملے میں 75 گائیڈڈ ہتھیاروں کا استعمال ہوا، جن میں 14 GBU-57 بم بھی شامل تھے، جو کہ اس بم کا پہلا آپریشن استعمال تھا۔ ایرانی وقت کے مطابق رات 2:10 پر پہلے B-2 طیارے نے فردو جوہری پلانٹ پر 2 GBU-57 بم گرائے، جس کے بعد دیگر بمبار طیاروں نے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔ فردو، اصفہان اور نتنز میں اہداف کو 25 منٹ کے دورانیے میں نشانہ بنایا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی ابدودوں سے 400 میل دور داغے گئے 30 ٹاماہاک میزائلوں نے ایران میں جوہری مقامات اصفہان اور نتنز کو نشانہ بنایا، جبکہ فردو پر B-2 بمبار طیاروں سے بم گرائے گئے۔ اس حملے کی مزید تفصیلات بتاتے ہوئے امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزت کا کہنا تھا کہ گزشتہ رات جنرل کوریلا کی سربراہی میں آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کیا گیا، جو انتہائی خفیہ تھا، اور اس آپریشن کے نتیجے میں ایرانی ایٹمی پروگرام تباہ کیا گیا۔ امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف چیئر جنرل ڈین کین کا کہنا تھا کہ یہ امریکی تاریخ میں B-2 بمبار طیاروں کا سب سے بڑا آپریشن تھا۔ گزشتہ رات کو کی جانے والی کارروائی کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ دنیا میں کوئی اور فوج ایسا نہیں کر سکتی تھی، ہمیں بہت بڑی کامیابی ملی اور اسرائیل اب بہت زیادہ محفوظ ہے۔ ٹرمپ نے لکھا کہ یہ امریکہ، اسرائیل اور دنیا کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے، ایران اب اس جنگ کے خاتمے پر رضامند ہو جائے گا۔ اس بیان کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے نائب صدر JD وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وزیر دفاع پیٹ ہیگزت کے ساتھ امریکی قوم سے 3 منٹ کے مختصر خطاب میں ایران کو پھر وارننگ دی کہ اس کو امن کی جانب آنا ہوگا، ورنہ مزید سانحہ ہوگا۔ اس کارروائی کے بعد امریکی صدر نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے رابطہ کر کے حیرت انگیز طور پر اس امید کا اظہار کیا کہ اب یہ حملے نئی سفارتکاری کی راہ ہموار کریں گے، جبکہ اسرائیلی وزیراعظم نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ ایران کا جوہری پروگرام ختم کرنے کا وعدہ پورا ہو گیا۔ دوسری جانب اس جنگ پر رد عمل دیتے ہوئے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے ٹیلی گرام پر پوسٹ کیا کہ امریکہ جنگ میں اپنے نقصان کے لیے داخل ہو گیا، امریکہ کو پہنچنے والا نقصان ایران سے کہیں زیادہ ہوگا، جبکہ ایران کے مطالبے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کا ہنگامی اجلاس بھی کل ہو رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پریس کانفرنس میں یہ واضح کیا کہ ایران اپنی سلامتی اور خود مختاری پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ریڈ لائن پار کی، اس لیے نتائج کی ذمہ داری اس ہی کی ہوگی۔ ادھر مزید جوابی اقدامات کے طور پر ایران نے آبنائے ہرمز بند کرنے اور امریکہ کے خلاف جوابی کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق طالبان کی قومی سلامتی کمیشن کے رکن میجر جنرل کوسری نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ آبنائے ہرمز کو بند کر دیا جائے۔ تاہم میجر جنرل کوسری نے کہا کہ آبنائے ہرمز کو بند کر دینے کا حتمی فیصلہ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کرے گی۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ایران مشرق وسطیٰ میں تمام امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائے گا۔ یورپی یونین کا کوئی بھی بحری بیڑا یورپ نہیں پہنچ سکے گا۔ اب ہمارے لیے جنگ شروع ہو چکی ہے، خطے میں موجود ہر امریکی شہری یا فوجی ہدف ہے۔ پاسداران انقلاب کا مزید کہنا تھا کہ ایران کی جوہری ٹیکنالوجی کو کسی بھی حملے سے تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی پتہ لگا لیا ہے کہ ایران پر حملہ کرنے والے امریکی طیارے اس وقت کہاں ہیں۔ اس کے علاوہ ایران نے امریکی حملوں کے بعد اسرائیل پر ڈرون اور میزائلوں کی بارش کر دی، جس سے کم از کم 90 افراد زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق حملوں میں تل ابیب اور حیفا سمیت متعدد اسرائیلی علاقوں میں عمارتوں کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ ان تازہ میزائل حملوں میں 20 سے 40 بیلسٹک میزائلوں کو استعمال کیا گیا، جس کے بعد اسرائیل کے 400 سے زائد شہروں، قصبوں اور علاقوں میں جنگی سائرن بجائے گئے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق حیفا اور تل ابیب میں اسرائیل کے 14 اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملے اب تک کے سب سے کامیاب حملوں میں سے ایک ہیں۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ حیفا میں طویل فاصلے تک بار کرنے والے قادر F میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ حملے میں اسرائیلی فوج کی سافٹ ویئر کمپنیوں کے دفاتر، پاور پلانٹ، آئل ریفائنری، ایئر بیس، اسرائیلی سائبر کمانڈ سمیت رفائل ایڈوانسڈ ڈیفنس سسٹمز کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔
ایران کی جانب سے اسرائیل پر جوابی حملے میں پہلی بار جدید ترین 3rd جنریشن خیبر شکن میزائل بھی استعمال کیا گیا، جس کی ویڈیو بھی جاری کی گئی۔ یورو نیوز کے مطابق خیبر میزائل خرم شہر میزائل فیملی کی تازہ ترین جنریشن ہے۔ یہ 2000 کلومیٹر تک بار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسے اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ بغیر کسی پیچیدہ لانچر کے گہرائی میں موجود اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے بھی فضائی حملے کر کے ایران کے 2 جنگی طیارے اور 8 میزائل لانچر تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق آپریشن میں 20 اسرائیلی جنگی طیاروں نے حصہ لیا اور درجنوں اہداف کو نشانہ بنا کر بارودی مواد کی تیاری، اسلحہ ذخیرہ کرنے اور بنانے والی تنصیبات کو ہٹ کیا گیا۔ ایران کی جانب سے ممکنہ کارروائی کے پیش نظر ان خلیجی ممالک میں بھی ہائی الرٹ اور ہنگامی اقدامات نافذ کر دیے گئے ہیں جہاں امریکی بحری بیڑے یا اثاثے موجود ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکہ کی جانب سے ایران پر حملوں کے بعد سعودی عرب نے اعلیٰ سطح کا سیکیورٹی الرٹ جاری کیا ہے۔ اسی طرح امریکہ کے 5ویں بحری بیڑے کا ہیڈ کوارٹر رکھنے والے خلیجی ملک بحرین اور واشنگٹن کو کئی فوجی اڈے فراہم کرنے والے کویت نے بھی ہنگامی اقدامات کیے ہیں۔ اب اگر امریکہ کی جانب سے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کے نتائج کی بات ہو تو اس وقت نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ فی الحال چند سیٹلائٹ تصاویر سامنے آئی ہیں۔ 22 جون کو بنائی گئی ان ہائی ریزولوشن تصاویر میں 6 نئے گڑھے دیکھے جا سکتے ہیں جو ممکنہ طور پر امریکی بموں کا داخلی پوائنٹ ہوں گے۔ اس کے علاوہ سرمئی دھول اور پہاڑ کے ساتھ ملبے کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ تاحال یہ واضح نہیں کہ ان حملوں سے جوہری تنصیب کو کتنا نقصان ہوا، تاہم ایرانی حکام کسی بڑے نقصان کی تردید کر رہے ہیں۔ ایرانی عہدیدار کے بقول امریکی حملے سے قبل تینوں جوہری تنصیبات کو خالی قرار لیا گیا تھا۔ نشانہ بنائی گئی تنصیبات میں کوئی مواد نہیں تھا جو اخراج کا باعث بنے۔ ایرانی ایٹمی توانائی ادارے نے بھی جوہری سائٹس پر حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دشمن نے فردو، نتنز اور اصفہان جوہری سائٹس کو نشانہ بنایا۔ جوہری تنصیبات پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ادارے نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ جوہری تنصیبات کے ارد گرد رہنے والے شہریوں کو کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں، جبکہ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی نے کہا ہے کہ ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی فضائی حملوں کے بعد باہر کی سطح پر تابکاری میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح سعودی حکام نے بھی ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کے بعد کسی قسم کی تابکاری نہ پھیلنے کی تصدیق کی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق سعودی عرب کے نیوکلیئر اور ریڈیولوجیکل ریگولیٹری کمیشن کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران کی جوہری تنصیبات پر کیے گئے حملوں کے بعد سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے ماحول میں کسی قسم کی تابکاری کے اثرات کی موجودگی کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے کے بعد عالمی رد عمل بھی تیز ہو رہا ہے اور زیادہ تر موقف مخالفت میں سامنے آ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آج امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف طاقت کے استعمال پر انہیں شدید تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلے ہی کشیدگی کے شکار خطے میں ایک خطرناک اضافہ ہے اور عالمی امن و سیکیورٹی کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ اس تنازع کے تیزی سے بے قابو ہونے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے جس کے شہریوں، خطے اور دنیا کے لیے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ پاکستان کی جانب سے امریکی صدر کو امن کا نوبیل انعام دینے کی سفارش کو بھی شدید دھچکا لگا جب امریکی صدر نے امن، سفارتکاری اور مذاکرات کے بجائے بمباری کو اہمیت دی، جس کے بعد اب پاکستان نے بھی امریکی حملے کی مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے امریکی حملوں اور اسرائیل کی بلا اشتعال اور بلا جواز جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے ایرانی عوام اور حکومت کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مذاکرات ہی آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کل قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس بھی طلب کیا ہے۔ اس اجلاس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنے حالیہ دورہ امریکہ پر شرکاء کو اعتماد میں لیں گے، جبکہ اس اجلاس میں ایران کی حمایت اور دیگر امور پر بڑے فیصلوں کا بھی امکان ہے۔ اس سے قبل پاکستانی دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکی حملے عالمی قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہیں اور ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اس کے علاوہ عرب ممالک کی جانب سے بھی امریکی حملوں کی مذمت اور ان پر تشویش سامنے آ رہی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں امریکہ کی جانب سے ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ چین نے بھی امریکی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہے اور مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کو مزید بڑھاتا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق بیجنگ تمام فریقین خاص طور پر اسرائیل پر زور دیتا ہے کہ وہ فوری طور پر حملے بند کرے اور بات چیت و مذاکرات کا آغاز کرے۔ امریکہ کی جانب سے کی جانے والی کارروائی پر جہاں ڈونلڈ ٹرمپ کو عالمی دباؤ کا سامنا ہوگا، وہاں ان کے لیے ملک کے اندر سے ایک اور سیاسی اور عوامی چیلنج بھی کھڑا ہونے کا امکان ہے۔ واشنگٹن میں سیاسی ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ بالخصوص امریکی کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران پر حملے پر شدید تنقید ہو رہی ہے اور امریکی صدر کے مواخذے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ سینٹ میں ڈیموکریٹ رہنما چک شومر نے امریکہ میں فوری وار پاورز ایکٹ نافذ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی صدر کو یک طرفہ طور پر
قوم کو جنگ میں دھکیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکی خاتون رکن کانگریس الیگزینڈریا کورٹیز نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کا کانگریس کی اجازت سے پہلے ایران پر حملے کا تباہ کن فیصلہ آئین اور کانگریس کے جنگی اختیارات کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ الیگزینڈریا کا کہنا تھا کہ یہ مکمل طور پر اور واضح طور پر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی بنیاد ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ صدارتی الیکشن میں امریکی صدر کے حریف ڈیموکریٹ رہنما برنی سینڈرز نے بھی امریکی حملے کو غیر آئینی قرار دیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ برنی سینڈرز کی ریلی میں امریکی صدر کے لیے شیم شیم اور نو ٹو وار کے نعرے بھی بلند کیے گئے۔